السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک گزارش کروں گا جو ہمیشہ ہر پروگرام میں اپنے کرتا ہوں کہ خواتین و حضرات، میرے نام سے میں نے یہ ابھی حال ہی میں یوٹیوب چینل بنایا ہے جو کہ ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے، اور اسی نام سے میرا انسٹاگرام ہے اور اسی نام سے میرا فیس بک ہے جو اوریجنل ہے۔ باقی میرے نام سے 20 فیک آئی ڈیز چل رہی ہیں جو فراڈی ہے اور دھوکے باز لوگ چلا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اگر کوئی آپ سے 1 روپیہ بھی مانگے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے۔ اس کام کے لیے میرا پی سی ہوٹل کراچی ہے جس کا میں نمبر نیچے ٹکر پہ بھی چل رہا ہوتا ہے، اور میں آپ کی لائیو کالز ARY ڈیجیٹل پہ اپنے شو میں لیتا ہوں۔ سارے 2 دن کر دیے میں نے کالوں کے، جو میں ARY ڈیجیٹل پہ اپنا ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ شو کرتا ہوں۔ تو یہ ضروری چیز ہے جو آپ کو بتاتا ہوں، اور ایک نشانی سب سے بڑی یہ یاد رکھیے کہ جس فیس بک، جس لنکڈ ان، جس انسٹاگرام، جس میسنجر پہ کوئی بھی اگر موبائل نمبر ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ فراڈیے کا اور دھوکے باز کا نمبر ہے، اس پر قطعی اپروچ نہ کیجئے گا۔ اور ویسے سوشل میڈیا پہ تو میں آپ کو نالج دے رہا ہوتا ہوں اور پریڈکشنز دے رہا ہوتا ہوں، باقی جو میری پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن ہوتی ہے اس کے لیے پی سی ہوٹل کراچی کا نمبر ہوتا ہے جو میں منہ سے بھی کہہ دیتا ہوں، 02135685501، اور دوسرا 02135685021۔ علاوہ اتوار کے، اور اتوار کے دن میں جو ہے آف ہوتا ہے۔ تو اب جو میں آپ کو ویکلی ہاروسکوپ دوں گا یا بتاؤں گا وہ دوں گا 30 مئی 2022 سے لے کر 5 جون 2022 تک۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کرتا ہوں، حتمی ذات اللہ کی ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے برج حمل کی جانب، یعنی ایریز کے لیے۔ ایریز والوں کے لیے آپ کا، اگر آپ کوئی ٹریولنگ کا پلان کر رہے ہیں تو کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی وہ ٹریولنگ آپ کی مٹیریلائز ہو جائے گی۔ جو میریڈ ایریز لوگ ہیں وہ تھوڑا سا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کے اندر کشیدگی نہ آنے دیں، ورنہ پرابلم ہو سکتے ہیں اور خواہ جھگڑا بڑھے گا۔ اگر آپ بچوں کے لیے کوئی ایڈمیشن چاہ رہے ہیں کسی اچھے کالج، اچھے اسکول میں، تو اس کے لیے کوشش جاری رکھیے، اس میں انشاءاللہ کامیابی ہونے کا آپ کو بہت قوی امکان ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کو گمراہ کرے یا کوئی آپ کو یہ بتائے کہ جی آپ یہ انویسٹ کر لیں، اس میں یہ فائدہ ہو جائے گا، اس میں یہ ہو جائے گا، نہیں، آپ نے نہیں کرنا، اور اپنے منصوبے کو خود اپنی سیلف جسے کہہ لیں ایفرٹ کے ساتھ اور اپنی وزڈم کے ساتھ آپ نے خود مٹیریلائز کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کچھ تقریبات میں حصہ لینے کا آپ کو موقع ملے گا، اور آپ نے اوائڈ کرنا ہے کسی بھی جھگڑے کو، کسی بھی پنگے کو، ورنہ خواہ کا جھگڑا بڑھ سکتا ہے۔ اور اگر آپ کوئی جو ہے کوئی خاص مقام پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس پہ عمل کرنے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے، اور کچھ گھر میں رشتہ داروں کے آنے جانے کا سلسلہ اس ہفتے آپ کا بنے گا۔ فائنینشیل چیزیں بھی آپ کی سو چلتی رہیں گی، مگر تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے گا، اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور، ٹورس والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں یا آپ رشتے بیاہ کے حوالے سے کسی چیز کے منتظر ہیں تو وہ مٹیریلائز ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ابراڈ جانا چاہ رہے ہیں یعنی بیرون ملک تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ بچوں کے لیے کوئی اچھی یونیورسٹی، اچھے کالج میں ایڈمیشن چاہتے ہیں، اس میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہتر ہفتہ ثابت ہو سکتا ہے، اور اوائڈ کیجیے گا کہ کسی قانونی معاملے میں یا لیٹیگیشن میں نہ جائیں، ورنہ تھوڑے سے آپ کو پرابلم ہوں گے۔ اور جو اسٹوڈنٹ ہیں ٹورس، ان کو میں یہ کہوں گا جتنی محنت کر سکتے ہیں کریں، انشاءاللہ رزلٹ آپ کی محنت کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ خاندان میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے یا کسی کے حوالے سے آپ کو کوئی تھوڑی سی جسے یہ کہہ لیں ایسی خبر آ سکتی ہے جو آپ کو وقتی طور پہ دکھ پہنچائے۔ اور جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو ٹورس کے جسے یہ کہہ لیں کہ کہیں سروس یا جاب میں ہیں، ان لوگوں کے لیے کوئی اچھی پوسٹنگ یا اچھے ٹرانسفر کا امکان ہے۔
اس کے علاوہ فائنینشیل چیزیں بھی آپ کی بہتر رہیں گی اور کوئی تفریح سیر و سیاحت کا موقع یا اس کا امکان بن رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہمارا برج ہے برج جوزا جیمنائی۔ جیمنائی والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اگر کسی دوست کی طرف سے آپ کو مدد مل رہی ہے تو اس کو ضرور اویل کیجیے گا، اور جس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے کام آ جائے گا، ہو سکتا ہے وہ نہ آئے، ہو سکتا ہے وہ کام آ جائے جس سے آپ توقع نہ رکھ رہے ہوں۔ کچھ اچانک آل آف سڈن کچھ ایکسپینسز آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں، کچھ ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ آ سکتے ہیں آپ کے گھر میں، اور کوئی چھوٹا موٹا آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا اختلاف ہو سکتا ہے، مگر گھبرائیں نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جائے گا۔ تھوڑا سا بحث و مباحثے سے گریز کیجیے گا ورنہ خواہ مسائل خراب ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کوئی سرکاری حلقے میں اپنا کوئی کام چاہ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی کوشش جاری رکھیں، آپ کو پازیٹیو رزلٹ ملے گا۔ ہو سکتا ہے جمعے اور ہفتے کو کوئی اچھی نیوز مل جائے آپ کو، کوئی پھنسی ہوئی چیز یا ڈوبی ہوئی رقم یا کوئی وہ رقم جس کے آپ بہت دن سے منتظر ہیں وہ اچانک آپ کو مل جائے۔ اور وہ لوگ جو ابھی تک بے اولاد ہیں اور ان کی یا نئی شادی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کو اولاد کے حوالے سے کوئی خبر مل جائے۔ اس کے بعد فائنینشیل چیزوں کو تھوڑا سا آپ نے کنٹرول رکھنا ہے، اپنے اخراجات میں توازن رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان کینسر۔ کینسر والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ان ایکسپیکٹڈلی کسی کی مدد ملے گی اور آپ کے حالات میں کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے گی اچانک۔ تھوڑا سا آپ کو دوست نما دشمنوں سے خیال رکھنا ہے، اور کچھ اچانک آپ کے گھر میں مہمانان آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا کھانے پینے میں احتیاط رکھنی ہے ورنہ معدہ خراب ہو سکتا ہے، فوڈ پوائزننگ ہو سکتی ہے۔ اور منگل بدھ کا دن ایسا ہوگا جہاں آپ کی کسی دوست اور رشتہ داروں سے ملاقات کا سبب پیدا ہوگا۔ اپنے پلاننگ کو جو ہے وہ لوگوں پر ڈسکلوز نہ کریں، کیونکہ لوگ آپ کو وقت کے ساتھ بلیک میل کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی سماجی یا کسی سوشل تقریب میں حصہ لینے کا موقع ملے۔ کچھ آپ کو اہم ذمہ داری بھی سونپی جا سکتی ہے جس سے تھوڑی سی لائبلٹی بڑھے گی، لیکن چیزیں آپ کے حق میں آئیں گی۔ شاپنگ کے اوپر رجحان رہے گا آپ کو، اور ہو سکتا ہے اچانک آپ کو اپنی سیلری میں، تنخواہ میں یا آمدنی میں کچھ بہتری محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر روحانی سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی وقوع پذیر ہونے کے امکانات ہیں۔ اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد لیو۔ لیو والوں کو میں یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے اس ویک میں آپ کی ڈومیسٹک ٹریولنگ ہو، یعنی اندرون ملک سفر کا امکان بنے، اور جو بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو اچانک کوئی اچھا فائدہ ہو سکتا ہے، گین کر سکتے ہیں آپ۔ اگر آپ کسی کے تھرو رشتے چلانا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے کوئی پازیٹیو نیوز آ سکتی ہے۔ تھوڑی سی سماجی تقریبات میں اضافہ ہوگا آپ کا، اور اگر آپ کو کسی اہم آدمی کی مدد درکار ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھی اچانک آپ کو حاصل ہو جائے۔ ریلیٹیوز کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے، نئے نئے دوست بن سکتے ہیں، مگر تھوڑا سا ہیلتھ کا خیال رکھیے گا، خاص طور پہ کمر کا درد اور پیٹ، یہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی ایگریمنٹ سائن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ایک کے بجائے 3 دفعہ دیکھیے گا تاکہ کوئی غلطی کا احتمال نہ رہے، اور آپ نے ڈاکومنٹڈ کرنا ہے اس کو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی بینکنگ سے ریلیٹڈ فرم یا کسی بینک سے منسوب ہیں، آپ منسلک ہیں، تو آپ کو کوئی اچھی نیوز مل جائے۔ اور فائنینشیل چیزیں تھوڑی سی اپ اینڈ ڈاؤن رہے گا، لیکن اللہ کے کرم سے آپ کے کام ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو۔ ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ کے لیے کچھ مسائل اب حل ہونا شروع ہوں گے۔ بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے تقدیر بھی آپ کے ساتھ کچھ کرم کرے گی اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کا کرم ہوگا۔ اور کوئی اگر آپ کی فیملی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بہتر نکلنے کا امکان بنے گا۔ آپ کے جس سے جھگڑے ہو گئے تھے ان کے ساتھ دوبارہ صلح ہونے کے موقع مل سکتے ہیں، مگر آپ کو اگر کوئی اپوزٹ جینڈر کے ساتھ آپ کی دوستی یا کوئی تعلق ہے تو اس میں ذرا سا
مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. کچھ لوگ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر گمراہ مت ہوئیے گا. اپنی گٹ فیلنگ اور اپنی عقل سے کام لیجیے گا. تھوڑا سا آپ کو آخری یہ جو ہفتے کے 3-4 دن ہیں، ان میں ہو سکتا ہے آپ کا تھوڑا سا غصہ یا تناؤ میں اضافہ ہونے کا امکان بنے، مگر انشاءاللہ تعالی اس کو تحمل سے کام لیجیے گا تو چیزیں آپ کی حق میں بہتر ہو جائیں گی اور آپ کے لیے جو ہے پازیٹیو ثابت ہوں گی. اس کے علاوہ فائنینشلی بھی میٹر صحیح رہیں گے، اور اگر آپ نے کہیں باہر جانے کا پلان کیا ہے تو اس میں بھی آپ کو پازیٹیو کامیابی ہو سکتی ہے بحکم اللہ انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا. لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نرسنگ، میڈیکل یا ہاسپٹل سے ریلیٹڈ کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا. کچھ اضافی آمدنی ہو سکتی ہے، کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے، اور جس کام کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں وہ امیدیں برابر ثابت ہو سکتی ہیں. تھوڑا سا اپنے ایکسپینسز پہ کنٹرول رکھیے گا، ورنہ اچانک کوئی بڑا خرچہ آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے. لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں اضافہ ہوگا، کلٹیویٹ ہوں گے تعلقات. سیاست، پولیٹکس، ان چیزوں سے ابھی اپنے آپ کو دور رکھیے گا، اور وہ کام جس کو آپ بہت عرصے سے پائے تکمیل تک پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے اپنی کوششوں کو بڑھا دیجیے گا. تھوڑا سا فائنینشیل چیزوں میں آپ کے وقتی طور پر الجھاؤ آ سکتا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائیں گی. اگر بیرون ملک یعنی ابراڈ سے کوئی اچھی نیوز کے منتظر ہیں تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی مل سکتی ہے. کوئی ایسی تقریب میں حصہ لینے کا موقع ملے گا آپ کو جس میں آپ کے تعلقات بنے، اور وہ سماجی، شادی، اس ٹائپ کی کوئی تقریب ہو سکتی ہے. اگر آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ ہاسپٹل جائیں یا کسی کی عیادت کریں یا آپ کو خود ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، وہ اس ہفتے ہونے کا تھوڑا سا امکان ہے. لیکن اوور آل یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی کچھ نئی چیزیں لے کے آ سکتا ہے بحکم اللہ. اور اگر آپ کے رومانوی معاملات میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی تو اس میں بھی بہتری آنے کا امکان بنے گا. اپنے تعلقات کے اندر اپنا اعتدال رکھیے گا، اس میں توازن کو آؤٹ نہ ہونے دیجیے گا، ورنہ مشکلات ہو سکتی ہیں. اور اگر کوئی گاڑی یا کوئی مشینری خریدنے کا موڈ بن رہا ہے تو لگتا یہ کہ اس پہ آپ کے کچھ پیسے خرچ ہوں اور آپ خریدیں یا اس کی مرمت پہ. اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب اسکارپیو. اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے کچھ نئی اپرچونیٹیز کھلیں گی، اور تھوڑا سا کسی رشتہ دار سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے. اچھا، کسی ہر چلتے پھرتے یا اجنبی آدمی پہ بھروسہ نہ کیجیے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کو آپ کی بیماری میں انشاءاللہ تعالی بہتری ہو جائے، آپ کو کوئی اچھا ڈاکٹر یا معالج مل جائے، اور آپ اگر کوئی لون کے متلاشی ہیں یا کچھ فنڈز کے لیے منتظر ہیں تو وہ بھی مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے. اور جو آپ کے قرب و جوار میں اگر آپ کے کسی سے اختلاف پیدا ہو گیا تھا یا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا تو وہ چیزیں بھی انشاءاللہ اب بہتر ہونے لگیں گی. اور کوئی آپ کے ذاتی معاملات میں اگر دخل اندازی کی کوشش کرے تو آپ اس کو محبت اور پیار سے الگ کر دیجیے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بدھ سے ہفتے تک کہیں ٹریولنگ کا بھی امکان بن سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ آپ نئے کام کرنے کا اگر سوچ رہے ہیں تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انتظامات کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی بہتری رہے گی. مگر اسپیکولیشن کے کاموں میں ہاتھ مت ڈالیے گا. جائیداد کی خرید و فروخت سے آپ کو کوئی اچھا فائدہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اگر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں تو لانگ ٹرم میں کر لیجئے اس کو، مگر شارٹ ٹرم میں مت کیجیے گا. اور آپ اگر کوئی رشتے کے حوالے سے کوئی پیش رفت کرنا چاہ رہے ہیں کسی کے حوالے سے تو اس میں بھی آپ کوشش شروع کر دیں، انشاءاللہ بہتری رہے گی. کچھ آپ کے لیے جو مسائل پیدا ہو گئے تھے ان میں اب کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی، اور کسی پرانے ساتھی اور دوست کی مدد سے آپ کو مدد ملے گی. خواہ کا پنگا مت لیجیے گا اور کوشش کیجیے کہ اپنے کاموں میں فوکس رہے. اگر کوئی جائیداد، کوئی دکان، کوئی آفس لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ بہترین ہفتہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کو من چاہی جگہ یا من چاہا آفس یا گھر یا مکان، کوئی بھی پراپرٹی سے ریلیٹڈ چیز مل سکتی ہے، اچانک دستیاب ہو سکتی ہے. یا اگر کسی گاڑی کی تلاش میں تھے تو وہ بھی
پورے ہونے کا امکان بحکم اللہ بن سکتا ہے، اور کچھ فائنینشیل حوالے سے بھی اگر رب کا حکم ہوا تو آپ کی چیزیں بہتر رہیں گی۔ اس کے علاوہ مذہبی تقاریب یا محافل میں شرکت کرنے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے۔ تعلیم کی طرف ذرا سا توجہ زیادہ مرکوز رکھیے گا تاکہ آپ کا کوئی 19-20 نہ ہو معاملہ، اور کوئی آپ کو گڈ نیوز مل سکتی ہے کسی دوست، ساتھی، رشتہ دار یا بیرون ملک سے تعلق رکھنے والے کسی دوست ساتھی سے۔ اس کے بعد اور ہاں ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، خواہ کی کسی سے تکرار نہ کیجیے گا ورنہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکارن والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ایک انجانا سا خوف دل میں آئے گا، مگر اپنے کاموں کو خاموشی کے ساتھ نپٹانے کی کوشش کیجیے گا، اور اپنے جو راز ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا ورنہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو بعد میں۔ اگر آپ گورنمنٹ ملازم ہیں تو اپنے ٹرانسفر کے لیے، اپنی پوسٹنگ کے لیے کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی۔ اور کوئی کرونک بیماری یا پرانی بیماری ہے آپ کے ساتھ تو اس میں کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، سوشل میڈیا پہ آپ کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا جو آپ کے لیے بعد میں پرابلم بن جائے، اور کسی کی مالی ضمانت مت لیجیے گا ورنہ وہ آپ کے گلے میں آ سکتی ہے، اور ازدواجی زندگی میں بہتری آئے گی۔ اگر آپ کوئی لیٹیگیشن میں جانا چاہ رہے ہیں یا کوئی لیٹیگیشن سے ریلیٹڈ معاملے میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی تھوڑا سا رک جائیں۔ فائنینشلی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ بہتری بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے سب کے بہتری کے ساتھ چلتی رہیں گی، اور کوئی گاڑی کی تبدیلی یا گاڑی کی خرید و فروخت ہونے کا امکان بنے گا۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دلو یعنی ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا فائنینشیل چیزوں میں بہتری ہوگی، آپ کے اپنے سپیریئر کے ساتھ تعلقات اچھے بنیں گے۔ بچوں کے حوالے سے اگر تعلیم میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ بھی بہتر ہو جائے گی، اور آپ کو اپنی کسی خواہش کی تکمیل کے لیے اسباب مہیا ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو جاب کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل جائے یا کوئی اچھی اپرچونیٹی دستیاب ہو جائے۔ اگر آپ کا کوئی بزنس کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس میں بہتری آ سکتی ہے، ہیلتھ کے میٹرز بہتر ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی بینکنگ، فائنینشیل انسٹیٹیوٹ یا کوئی ایئر لائن کے کام میں تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی اچھی جگہ تبادلہ ہو جائے۔ البتہ وہ لوگ جن کی ابھی ایکوریس لوگ جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ آنے کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں یا روحانی سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے، اور کچھ مالی معاملات میں آپ کے لیے بحکم اللہ بہتری پیدا ہوگی۔ البتہ اس ہفتے کچھ بن بلائے مہمان بھی آپ کے گھر آ سکتے ہیں، لیکن مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج ہوت پائسز والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اس ویک میں کوئی امپورٹنٹ اسائنمنٹ یا امپورٹنٹ چیز آپ کو مل سکتی ہے جو آپ اچھے طریقے سے سر انجام دے لیں گے۔ اگر آپ کہیں نوکری کے لیے کوشش کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے وہاں سے آپ کو کال آ جائے انٹرویو کے لیے۔ اس کے علاوہ جو آپ زمین جائیداد کا سودا کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی کچھ نہ کچھ بہتری ہو سکتی ہے، اور آپ کے اگر تعلقات میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے ساتھ تو اس میں بہتری آ جائے گی۔ تھوڑا سا اپنے گھر کے بزرگ افراد کا خیال رکھیے گا، ان کی صحت کا، اور خواہ کا میل جول بڑھانے سے ذرا لوگوں کے ساتھ پرہیز کیجیے گا۔ تھوڑا سا اپنے ہڈیوں یا جوڑوں کے درد کے مریض ہیں تو اس کا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ نے کہیں روحانی سفر کے لیے جانا ہے تو اس کی پیش بندی کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی مل سکتی ہے یا ویزے کے حوالے سے گڈ نیوز آ سکتی ہے۔ کچھ تھوڑا سا آپ کا سماجی تقریبات میں حصہ لینے کا بھرپور امکان بنے گا۔ اس کے علاوہ اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں کوئی بیٹرمنٹ، رینوویشن یا گھر کی آرائش و زیبائش پہ آپ کا کچھ اخراجات آ سکتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ ویکلی ہاروسکوپ تھا جو کہ 30 مئی 2022 سے لے کر 5 جون 2022 تک کے لیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے دوبارہ لے کے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے ہمایوں محبوب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔